محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے جلسوں کا، ہماری مجلسوں کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایک لازم ہوتا ہے، ایک قاری ہوتا ہے جس سے مجلس کا باضابطہ طور پہ آغاز ہوا کرتا ہے، اور ایک مجلس کا صدر ہوتا ہے۔ آج کے صدر عالی وقار جناب حضرت مولانا محمد وارث صاحب قاسمی سرکار گڑھی صدر جمعیت علماء ہند تحصیل گولا ہیں۔ ہم بڑی یہ کہہ لیا جائے کہ تعارف کے تمام جملے جہاں جا کر چھوٹے پڑ جاتے ہیں، کمتر ہو جاتے ہیں، پھر اس شخصیت کا بڑی ادب و احترام کے ساتھ، اور یہ بھی کہہ لیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ان کی حاضری حضرت کی جلسوں کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ اب کچھ نہ کہتے ہوئے کہوں گا کہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے، اور صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، لیکن صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، لیکن حضرت مولانا محمد وارث صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے۔ اور مجھے نظامت کا کچھ نہیں سلیقہ، لیکن بزرگوں کی دعاؤں سے نظامت ناز کرتی ہے۔ اب ہم انتہائی ادب احترام کے ساتھ آج کے مقرر خصوصی اور صدر عالی وقار جناب حضرت مولانا محمد وارث صاحب قاسمی سرکار گڑھی سے بڑے خوش آمدن اور محبت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، اور راحت اندوری کے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ یہ الگ بات چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ملتا ہے ایسے اسلاف سے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اب حضرت شیخ ہیں، مائک ہے، رات ہے، فیصلہ آپ حضرات کے ہاتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی: ورفعنا لک ذکرک۔ وقال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ ہے کہ ہمیں دین کی نسبت پر ایک جگہ جمع ہو کر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ جو ہماری محفلیں، یہ جو ہمارے پروگرام ہیں، یہ بہت عظیم ہیں۔ ان کے بارے میں کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے رسول و پیغمبر کی بات ہے۔ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے، اللہ کے رسول و پیغمبر کی بات ہے، اور امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی، اوپر کی بات ہے۔ اب پرہیزگار بھی ہے، گنہگار بھی ہے، کیونکہ ہر محفل میں ہر طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ پرہیزگار بھی ہیں، گنہگار بھی یہاں، جنت میں کون جائے گا اندر کی بات۔ پرہیزگار بھی ہے، گنہگار بھی یہاں، جنت میں کون جائے گا اندر کی بات ہے۔
اور تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ؟ جی تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ؟ ابو جہل تیری عقل سے باہر کی بات۔ بہت ماشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، میں نے قرآن عظیم کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی۔ 2 آیتیں آپ کی سیرت کے تعلق سے ہیں اور ایک آیت جس میں ہر موضوع سمٹ کے آ جاتا ہے۔ تو انہی 3 باتوں پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ ذات ہے جن کے بارے میں کتنا بھی کچھ کہہ دیا جائے آپ کی زبانیں تھک جائیں گی، لکھنے والوں کی زندگیاں مکمل ہو گئی لیکن سیرت کا مکمل نہیں کر پائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اٹھائی، طرح طرح کے مظالم کو برداشت کیا، طرح طرح کے ظلموں کو برداشت کیا۔ دور نہ جائیے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ میں اپنے خیمے کے باہر نکلا، میں نے ہجوم کو دیکھا، بھیڑ کو دیکھا، کچھ لوگ ایک شخص کو گھیرے ہوئے ہیں، اسے مارتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، چادر کا پردہ گلے میں پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی ادھر کھینچتا ہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سے نکل آتی ہیں۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، مجمع کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ سرور کائنات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا۔ آپ نے کہا کہ میری برادری کے لوگوں اور میرے گھر اور پریوار کے لوگوں، کیا اس نبی نے، اس معصوم نبی نے آپ کا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور سیدنا ابو بکر کو اس قدر مارا، اس قدر مارا، تاریخ نے محفوظ کیا ہے، احادیث میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے، بخاری حدیث میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے کہ تقریباً 3 دنوں تک آپ کو ہوش نہیں آیا۔ ظلم کا پہاڑ توڑ دیا گیا۔ اس نبی کی یاد میں ہم بیٹھے، اس نبی کے ہم دیوانے اور متوانے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے جب کہیں پر ہمارے یہ دینی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں ہجوم اور بھیڑ کی تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہیں پر کوئی دنیاوی خرافات کی محفل ہوتی تو پھر بیٹھنے والے بے شمار ہوتے ہیں۔ آپ کو کہنا پڑتا کہ بھائی جگہ نہیں ہے تو وہ اپنے لیے بیٹھنے کا انتظام بھی لے کر لے آتے اور جہاں جس کو موقع ملتا وہ وہیں بیٹھتا۔ میں چھیڑی پور میں پڑھا رہا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ تو تقریر کرتے کرتے گلے پڑ جاتے ہیں کہ خرافاتوں کی محفلوں میں نہ شریک ہو۔ تعداد کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ایک VCR کا انتظام کیا گیا، وہ ناچ کا انتظام کیا گیا، تو انہوں نے جب ناچ کا انتظام گاؤں کے باہر تھا، جیسے ہی پولیس والے آئے تو وہاں صبح تقریباً سینکڑوں چپلیں پڑی ہوئی تھی اور لوگوں نے اپنی زندگی کی وہ رات کھیتوں میں پڑے ہوئے اور گنے میں پڑے ہوئے اور گیہوں اور دھان کے کھیتوں میں گزاری۔ یہ خرافات عزیزان محترم، دینی باتیں جو ہوتی ہیں وہ حقانیت پر مبنی ہوتی ہیں اور خرافات کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دلوں پر نقش لگایا کرتی ہیں اور وہ اپنی طرف کھینچ لیا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن میں 3 طرح کے نفس کا ذکر ہے، نفس امارہ اور نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان تینوں کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے۔ نفس امارہ برائی کی طرف کھینچتا ہے، نفس لوامہ بھلائی کی طرف کھینچتا ہے اور نفس مطمئنہ جس طرف اکثریت ہوتی ہے اسی طرف کنٹرول کر دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان محفلوں کی قدر سمجھیں۔ آپ کو نہیں معلوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اگر کہیں پر محفل کو سجایا گیا تو اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے شریک ہوا کرتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے،
بیٹھنے والوں کے اٹھنے سے پہلے اللہ مغفرت کے وعدے فرما دیا کرتا ہے۔ آپ اپنے گھروں سے آواز سن سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں سے فضیلتیں سن سکتے ہیں، آپ اپنے گھروں سے قال اللہ و قال رسول کے کلام کو سماعت کر سکتے ہیں، لیکن جو محفلوں کی نورانیت ہے، جو اللہ کی طرف سے انوار و برکات کی بارش ہے، جو اللہ نے اس محفل میں بیٹھنے والوں کے ساتھ برکات نازل فرمائے ہیں، یقیناً ہم اور آپ اس سے محروم ہیں۔ تو پھر میں درخواست کروں گا کہ ابھی تک جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ اگر اس نیک اور سعادت محفل میں شریک ہونے کے تمنا رکھتے ہیں تو اس میں تشریف لے آئیں۔ یقیناً یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے، یہ ایسی محفل ہے جس کی فضیلت کو آپ دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے بارے میں کسی نے کہا کہ مجھ سے مت پوچھ کہاں بیٹھ گئے، مجھ سے مت پوچھ کہاں بیٹھ گئے، اور تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کا موقع مل جائے، یہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کے لیے روتے رہے، ہمیشہ امت کی فکر میں رہے، ہمیشہ امت کا قرآن آپ کے سینے میں رہا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ چاہے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں نے آپ کے پاس جو دین کا پیغام پہنچایا ہے، کیا یہ پیغام آپ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، جو پیغام آپ کو لے کر کے آئے آپ نے مکمل طریقے سے بغیر کسی تکالیف کو برداشت کیے ہوئے، بغیر کسی مظالم کی دہشت کو سامنے لاتے ہوئے آپ نے اس پیغام کو میرے تک پہنچایا۔ اور میں تصدیق کرنے والے سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جانشان صحابہ میں سے چار خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان چاروں صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ عزیزان محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا، اپنے دور میں فرمایا الصحابہ النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس نے صحابہ کے راستے کو اختیار کیا اس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا، اور جس نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا یقیناً اس کے ہاتھ سے ہدایت کا راستہ چلا گیا۔ الصحابہ النجوم، صحابہ مثل تاروں کے ہیں، بأیہم اقتدیتم، جس نے ان کی ابتدا کر لی اس نے ہدایت کے راستے کو پا لیا، اور جس نے ان کی ابتدا کو چھوڑ دیا یقیناً وہ گمراہ ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ابھی اسلام کے قلعے میں داخل ہوئی، اسلام کی اہمیت سے آپ ناشنا ہے، آپ بے باک تھے، بے باک رہے، اور بے باکی کے ساتھ آپ کا اس دنیا سے خاتمہ ہوا۔ حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، حضرت عمر نے اگر تجھے کوئی صفت اور خوبیاں نظر آتی ہے تو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ وہ عمر کفار کے مجلس میں ہوتے ہیں، وہ عمر اسلام کے مخالف کے مجلس میں ہوتے ہیں، وہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے اگر کوئی محمد کو قتل کر دے تو پھر ان کا خاتمہ ہی ہو جائے، قرآن کے جیالے ختم ہو جائے، قرآن کا پیغام عام ہونا ختم ہو جائے۔ حضرت عمر تلوار کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہی اس قصے کو ختم کرتا ہوں۔ آخر راستے میں ایک مرد مسلم سے مقابلہ ہوتا ہے، وہ ان کے گھر کی طرف ان کو متوجہ کر دیتا ہے، بجائے ادھر جانے کے ادھر چلے جاتے ہیں، ہم سینہ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بہنوئی کو مارتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ جس پیغمبر کو تم ختم کرنے جا رہے ہو تمہارے گھر میں ہی اس پیغمبر کے دیوانے موجود ہیں، تو یہ فوراً اپنی بہن کے یہاں چلے جاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، زخموں سے خون کے فوارے مارتے ہیں، یہاں تک کہ بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بہن جس نے کبھی بہن کے آگے زبان درازی نہیں کی، وہ بہن جس نے کبھی بہن جو بھائی کو ایک لفظ بھی نہیں کہا، وہ بہن آج مجبور ہوتی ہے
اے عمر شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا دے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا میں اسلام کی دولت سے کبھی منحرف ہو جاؤں، اور جو بلندیت ہمیں اسلام کی حاصل ہوئی ہے اس سے میں ہرگز نیچے نہیں گر سکتی ہوں۔ ایک ضرب سی لگی، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ایک ضرب سی لگی، ایسی ضرب آپ کہتے ہیں کہ بہن کبھی تم نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا، آج اتنی بے باکی سے تم جواب دے رہی ہو، ایسی کیا خوبی ہے تمہارے پاس، ایسا کون سا کلام پڑھ رہی تھی؟ کہا بھائی میں قرآن پڑھ رہی تھی، کہا بہن وہ قرآن مجھے بھی دکھا دے، کہا نہیں وہ قرآن دیکھیے زخموں میں چور ہے، منہ سے خون بہ رہا ہے، منہ سے خون کی الٹیاں ہو رہی ہے، لیکن بھائی سے کہتی ہے اے بھائی میں وہ قرآن تجھے ناپاکی کی حالت میں نہیں دے سکتا ہوں، دے سکتی ہوں، ابھی تو اسلام نہیں ہے کہ اس قرآن کو تو پڑھ سکے، اگر قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو پہلے غسل کرنا ہوگا، آپ کو غسل کرایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلام کو پڑھتے ایمان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے بہن سے کہتا ہے کہ بہن میرے گلے میں پٹا ڈال دے اور محمد کے قدموں پہ لے جا کر کے مجھے ڈال دے، میں محمد کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، آج میں ایمان کی دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کو جیسے حضرت ایک صحابی دروازے کی دیوار سے جھانک کر دیکھتے ہیں کہ عمر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور تیور پہنے ہوئے ہیں، حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ جاؤ دروازہ کھول دو، عمر جس طرح سے آتے ہیں اسی طرح سے آنے دو، ادب ملحوظ رکھیں گے تو خاطر سے بٹھاؤں گا، نمونہ التحم خلق محمد کا دکھاؤں گا، اگر نیت رہی اچھی تو ان کو قتل کر دوں گا، انہی کی دیکھ سے سر کاٹ کے چھاتی پر رکھ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت کو حاصل کرتے ہیں، اسلام کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کوئی تفصیلی بات کرنے والی نہیں، تاریخی بات کرنے والی نہیں، اس کا مجمع کچھ الگ ہی ہوا کرتا ہے، وہ سننے والے لوگ بھی الگ ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں چھوٹی سی بستی میں بہت زیادہ تاریخی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے میں مختصراً عرض یہ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو سمجھنا یہی ہم سب کی ایمان کی اعلیٰ علامت ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اس کا قلب اسلام کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جب نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی شخصیت سے آپ واقف نہ ہیں۔ شخصیت سے واقف ہونے کے لیے آپ کی ذات کو سمجھنا پڑے گا، آپ کی قربانیوں کو دیکھنا پڑے گا، آپ نے جو دنیا میں رہ کر کے اسلام کے لیے عروجیت کے لیے کام کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، ان کو مذاہب کو بھی پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمیں نبی علیہ السلام کی شریعت کا علم ہوگا اور آپ کی لائی ہوئی دین کے بارے میں ہمیں جانکاری ہوگی، کیونکہ یہ دنیا یہ فانی ہے، یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، اعمال ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر آپ اپنے اعمال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اسوہ حسنہ کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا، ہمیں اسوہ حسنہ کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تاریخ کو بھی پڑھنا پڑے گا، ائمہ مجتہدین کی تاریخ کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے دیالو، کتنے بڑے بڑے سورما اس دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، جنہوں نے ایسے ایسے منصب پر ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کبھی اسلام کے قلعے سے نہیں گئے۔ اب تاریخ پر آپ کو پتہ چل جائے گا، نور نجائی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے میں بزرگوں کی آپ کو کچھ تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتا ہوں۔ خواجہ کیونکہ کہا جاتا ہے یہ ہے میرا ہندوستان میرے سپنوں کا جہان مجھ کو پیار جیسا، یہ ہے میرا ہندوستان
میرے سپنوں کا جہان مجھ کو پیار ہے اس سے. کیوں؟ میری پیاری زباں اردو زباں ہے, میرا پیارا وطن ہندوستان ہے, یہ دھرتی خواجہ اجمیر کی ہے, وہی جس کا لقب ہند الولی ہے, اسی راجہ سے سب پرجا سنی ہے, وہ میرے ملک کا روح رواں ہے, میری پیاری زباں اردو زباں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ جن کے بے شمار خلیفہ, جن کے بے شمار مریدین ہیں. آپ کو جب انتقال ہوتا ہے, انتقال کے وقت آپ کے سرہانے ایک پرچی ہوتی ہے, سبھی لوگ حیران و پریشان ہیں, اور انتقال پر بہت لمبا مجمع موجود ہے. کوئی سوچتا ہے کہ آج امامت کے لیے میرا نمبر لگے گا, کوئی سوچتا ہے آج امامت کے لیے میرا نمبر لگے گا. حضرت کا ہم سے اتنا تعلق تھا, حضرت ہمارے خاندان سے تھے, حضرت ہمارے آبا اور اجداد میں سے ہیں, آج امامت کے لیے میرا نمبر لگے گا. لیکن جیسے ایک مرید آپ کے سرہانے سے پرچی کو اٹھاتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولیٰ سے نماز فوت نہ ہوئی ہو. میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی نامحرم عورت پر نظر نہ پڑی ہو, اور میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جس نے کبھی بھی بیک وقت 5 وقت کی نمازیں اس سے قضا نہ ہوئی ہو, یعنی صاحب ترتیب ہو. سبھی لوگ پیچھے رہ گئے, کسی میں ہمت نہیں, کسی میں نماز پڑھنے کی سکت نہیں رہ گئی, اتنے شرائط کسی کے اندر نہیں پائے گئے. جنازہ رکھا ہوا ہے, عصر کا وقت ہو گیا, عصر کے وقت کے بعد ایک بزرگ آگے بڑھتا ہے. وہ بزرگ کوئی نامور بزرگ نہیں, وہ سلطان وقت دہلی کی سلطنت پر بیٹھنے والا سلطان خواجہ شمس الدین التمش بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بزرگ تجھے کیا ملا, تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا, تو نے تو اس دنیا سے پردہ کر لیا. میرا راز اللہ جانتا تھا, میں جانتا تھا, تو جانتا تھا, تیرے علاوہ میرے راز کو کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا. کیا ضرورت تھی مرتے بھی آپ نے ہمارے راز کو فاش کر دیا. آپ بتائیے اگر میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھاؤں تو شاید آپ کو ایسے ہی دفنا دیا جائے, کیونکہ ایسا ملنا مشکل ہے. اور اگر میں آپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو مجھے پوری دنیا اب جو ہے بادشاہ کے نام سے نہیں بلکہ بزرگ کے نام سے جانے گی, اور اس راز کو میں چھپانا چاہتا ہوں. خواجہ شمس الدین التمش بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صفوں کو درست کریں. ہاں یہ شرائط میرے اندر پائے جاتے ہیں. عزیزان محترم دیکھیے, ایک جو ہے سلطان وقت آپ کی نماز جنازہ کو پڑھاتا ہے, لیکن ہم اور آپ کے پاس نہ دولت ہے, نہ بادشاہت ہے, نہ اتنا بڑا کاروبار ہے, اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں نمازیں فوت نہیں. اور جبکہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات تحفے میں ملی تھی. صحابہ کے بارے میں فرمایا یہ نماز کہاں ملی ہے؟ نبی علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر اللہ نے تحفے میں دی. آپ جب اس تحفے کو لے کر آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں وما امرنا, آپ کو کس چیز کا حکم ہوا؟ کہ خمسین صلاۃ کل یوم, ہر دن 50 وقت کی نمازیں. آپ کو فرمایا کہ خمسین صلاۃ کل یوم وانی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجت فرجعوا الی ربک فصلوا تکفیری لامتک. آپ کی امت خدا کی قسم ان 5 وقت کی نمازوں کو نہیں پڑھ, 50 وقت کی نمازوں کو نہیں پڑھ پائے گی. آپ باری تعالیٰ کے پاس جائیے, تخفیف کا سوال کریے. 1 بار گئے, 2 بار گئے, 3 بار گئے, 5 بار گئے, نماز میں تکلیف ہوتی رہی, جب 5 وقت کی رہ گئی آپ نے کہا کہ اب مجھے تخفیف کا سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے, اس لیے میں اسی پر راضی ہوں. آپ نے اللہ کو کہا ہے اے محمد آپ گھبرائیے نہیں, آپ پریشان نہ ہوئیے, یہ ادائیگی میں 5 وقت کی ہے مگر ثواب میں 50 وقت. شاعر کہتا ہے شرکت مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں, شرکت مغرور کے سر کو جھکا سکتا ہوں میں, ظلم و استبداد کی بنیاد کھا سکتا ہوں میں. آسمان تک اڑنے والے مجھ کو ذلت سے نہ دے, آسمان تک اڑنے والے مجھ کو ذلت سے نہ دے. یہ فلک کیا
पकड़वाए अर्श जा सकता हूँ। वाह भाई, बहुत नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मोहम्मद वारिस साहब, अजमत सहाबा, अजमत सहाबा, नारे तकबीर। अर्श जा सकता हूँ भाई। और क्या जलाएगी भला मेरा नसीमत बिजलियां, क्या जलाएगी भला मेरा नसीमत बिजलियां, फिर मने बिजली में भी बिजली गिरा सकता हूँ। तो अजीजान मोहतरम, ये नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की रात तोहफे में मिला। नमाज को पढ़ना कितना बड़ा सवाब है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर जिस दिन आपको इसका अंदाजा हो जाए तो मरजुल वफात में मुब्तला होंगे। बिस्तरों पर से रगड़ते आप मस्जिदों में जाकर के नमाजों को अदा करेंगे, क्योंकि कब्र के अंदर आपको सबसे पहले नजात दिलाने वाली कोई चीज है तो यही नमाज होगी। और अगर ये नमाज आपके पास नहीं है तो समझ लेना आपका मसला फंसा का फंसा है। पहले नंबर पे नमाज आपकी हिफाजत करेगी, क्योंकि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा और जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। यहाँ सवाल किया जाएगा, क्योंकि जब बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है वो वक्त कोई भी हो। आइए मैं आपको पैदाइश बताऊं, आपके यहाँ फजर के वक्त बच्चे की पैदाइश हो, दोपहर के वक्त बच्चे की पैदाइश हो, असर के वक्त बच्चे की पैदाइश हो, रात में बच्चे की पैदाइश हो, किसी भी वक्त बच्चे की पैदाइश हो, जब बच्चा दुनिया में आंखें खोलता है तो उसको सुबह सुहाना वक्त लगता है, सुबह शादी का वक्त लगता है। इसीलिए कहा जाता है, उलमा ने लिखा है कि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो उसके एक कान में आजान कही जाएगी, और वो कौन सी आजान? आजान सुबह कही जाएगी, जिसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का लफ्ज़, और दूसरे कान में तकबीर कही जाएगी। दुनिया से आप अपने मुर्दे को किसी भी वक्त दफनाएं, भले वो फजर का वक्त क्यों ना हो, असर का वक्त क्यों ना हो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है, फरमाया कि जब उसके अंदर रूह डाली जाती है, रूह डालने के बाद अब जैसे मुनकिर नकीर, कंधे पर जो फरिश्ते बैठे हैं उनको बोलते हैं किरामत कातिबीन, वो आपकी दिन भर की खलासत को रजिस्टर में दर्ज करते हैं, उनको कहते हैं किरामत कातिबीन। जो आपके कंधे पर है, आपके मुआविन है, आपको बताओ ये जो कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते हैं, इनमें नेकियां लिखने वाले फरिश्ते को बुराई लिखने वाले फरिश्ते का हाकिम बनाया। आप जब कोई गुनाह करने जाते हैं, चल के जाना भी गुनाह है ना? आप चल के गए गुनाह के लिए, तो बुराई लिखने वाला फरिश्ता कहता है लिख लूं, नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है नहीं, रुक जाओ। आप उस बुराई करने के हालात तक पहुंच जाते हैं। फर्ज कर लीजिए आपको गन्ना खाना है, गन्ने के खेत में आप पहुंच गए, आपने गन्ने को अपने हाथ में पकड़ा, अब ये बुराई लिखने वाला फरिश्ता कहता है लिख लो, नेकी लिखने वाला फरिश्ता डांटता है रुक जा, अभी तोड़ा नहीं है, आप उसको तोड़ लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये बुराई लिखने वाला फरिश्ता कहता है लिख लो, अभी कहता है रुक जा, हो सकता है तौबा कर ले, क्योंकि कुछ लम्हात इसमें है, अल्लाह माफ कर देगा। यहाँ तक कि आप तौबा भी नहीं करते हैं, अब जो वकालत करने वाला है, आपको बचाने वाला फरिश्ता है, बताइए इसको कितनी शर्मिंदगी होगी। अब मजबूरन इसको कहना पड़ता है भैया अब ये हट भरनी पे तुला है, इसलिए अब तुम लिख ले। आपने अगर कोई नेकी करने का इरादा किया, दिल में तसव्वुर किया, अल्लाह ने लिख लिया, यही तो वजह है। एक शख्स है जो भीख मांगता हुआ एक गली में निकला और लोगों के दरवाजों पर दस्तक दी, लोगों ने उसको धुतकार दिया, वो बाहर निकलता है और कहता है अल्लाह अगर तूने मुझे पैसा दिया होता तो मैं इनके दरवाजों पर नहीं तेरे रास्ते में 10,000 रुपए लुटा देता। अल्लाह को ये अदा पसंद आई, अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा, जाओ मेरे इस बंदे की रूह को निकाल के लाओ। उस बंदे की रूह को निकाला जाता है, दरबार खुदाबंदी में पेशी होती है। अल्लाह कहता है कि जिब्राइल जाओ
خزانے غیب سے اس کے نام اعمال میں 10,000 کے عوض لے کیا گیا۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ اس نے تو بہت غریب آدمی ہے، بھیک مانگا کرتا تھا، اس کے پاس 10,000 کہاں سے آئے؟ اس نے 10,000 تیرے راستے میں کب خیرات کر دیے؟ اللہ نے کہا نہ ہونا، یہ اس کی کبھی جو ہے مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری مصلحت تھی، ہم نے دیا نہیں، اس نے ارادہ کیا، میں نے لکھ لیا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ایسے اس نے ارادہ کیا، ہم نے اس کو لکھ لیا۔ تو پتا چلا آپ نے اپنے دل میں اگر نیکی کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے اظہار کے لیے کوئی صورت کو اختیار کیا ہے تو یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ آپ کے اس اعمال کو لکھتا ہے۔ اور جب فرشتے قبر میں آتے ہیں ان کو کہتے ہیں منکر نکیر، ان کی آنکھیں بڑی ڈراؤنی ہے، روایت میں آتا ہے کہ مٹکے کے برابر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، جہنم کا برج ان کے ہاتھ میں تڑپتے ہوئے انگارے کا برج ہوتا ہے، اور جیسے ہی آ کر کے پوچھتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روایت بہت مشہور روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی وہ کہتا ہے من رب کا تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بندہ مردہ کہتا ہے ارے بھائی حساب تو بعد میں ہو جائے گا، سوال و جواب بعد میں ہو جائیں گے، میری عصر کی نماز جا رہی ہے، سورج لال ہو چکا ہے، ہمیں مصلی دیجئے، ہمیں لوٹا دیجئے، میں نماز کو ادا کر لوں، اس کے بعد سوال کرنا۔ تو یہ نماز آپ کو ہدایت کے راستے سے لے جا کر کے اور اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے نماز کو ادا کیا تو، اگر آپ نے نماز کو ترک کر دیا تو پھر اس کا انجام برا ہے، آپ کی قبریں تختے کے مانند کر دی جائیں گی، جیسے کوئی لکڑی ہو، جیسے اس کو موڑو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی نا، اور اس کو سیدھا کرو گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، اس لیے قبر جو ہے تختے کے مانند کر دی جائے گی۔ آپ جھکنا چاہیں لیکن جھک نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہا کہ دنیا میں نمازیں پڑھو، نمازوں کی اہمیت سمجھو، اگر آپ نمازی ہو جائے، آپ دیندار ہو جائے، تمہاری ایک مثال ہو جائے گی، اور نمازی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے ہیں، دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت منٹھا بیچا کرتی تھی، بعض روایت میں ہے کہ تیل بیچا کرتی تھی، وہ عورت اس کا منٹھا زمین پہ گر جاتا ہے، گرنے کے بعد وہ دوڑتی ہوئی امیر المومنین کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ امیر المومنین، اسے معلوم تھا کہ زمین سے کوئی منٹھا واپس کرا دے گا، زمین سے کوئی تیل واپس کرا دے گا؟ نہیں امیر المومنین، اگر آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کا مذہب سچا ہے، آپ کا نبی سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، آپ اگر سچے ہیں تو آپ اس زمین سے میرا منٹھا واپس کرا دیں۔ امیر المومنین اسے بھگاتے نہیں، اسے دھتکارتے نہیں ہیں، اسے ڈانٹتے نہیں ہیں، ایک پرچی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں اس پرچی کو لے جاؤ اور جس جگہ زمین نے منٹھا پی لیا اسی جگہ زمین پر اس پرچی کو رکھ دینا اور زمین سے کہنا کہ میرا منٹھا واپس کر دو۔ جیسے وہ اس پرچی کو لے کے جاتی ہے اور وہ مذاق میں لے کے جاتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور جیسے اس پرچی کو رکھتی ہے اللہ کی قسم اس کا رکھنا ہوا زمین نے منٹھے کو ابل دیا، اوپر کو پھینک دیا، اب عورت منٹھے کو نہیں بھرتی، دوڑتی ہوئی اس پرچی کو اٹھا کر کے امیر المومنین کے پاس آتی ہے، حضور آپ نے کیا کر دیا؟ زمین نے منٹھا واپس کر دیا، کون سا آپ نے تعویذ لکھ دیا، کون سی آپ نے قرآن کی آیت لکھ دی، کون سا آپ نے وظیفہ لکھ دیا جس کی وجہ سے زمین نے منٹھا واپس کر دیا؟ کہا اماں آپ کا کام ہو گیا، آپ اپنے گھر جائیے۔ کہا نہیں بیٹا، اگر تم نے مجھے ماں کہا ہے تو پھر سن لے، ماں کی ایک ضد ہے، تجھے بتانا پڑے گا کہ اس پرچی میں تو نے کیا لکھا ہے۔ تو کہا اماں میں نے اس پرچی میں لکھا تھا کہ اے زمین اس عورت کا منٹھا واپس کر دے، اگر تو نے منٹھا واپس نہیں کیا تو میں تیری جگہ پر بے نمازی کو دفن کرا دوں گا۔ زمین نے منٹھا واپس کر دینا گوارا کر لیا لیکن بے نمازی کو دفن ہونا گوارا نہیں۔
افسوس کی بات ہے کتنے گھروں میں بے نمازی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے گھروں میں پردے کو ڈال کر رکھو۔ سنا نا بات سمجھ میں بھی آ رہی نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر نہ آ رہی ہو تو بھائی آپ کہتے بہت بات سمجھ آ رہی ہے جی، آپ بتائیے۔ ہاں ایک مرتبہ بولنا اس کو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ارے یہ تو مولانا وارث صاحب کا آواز نہیں سنا رہے، اس کے بولے نعرہ تکبیر۔ عظمت صحابہ حضرت مولانا محمد وارث صاحب جی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں پوچھ لینا بھی ضروری ہے، اور پوچھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر بات سمجھ ہی میں، اور جس کو کرنا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ تو الگ ہوتے ہیں۔ ایک مولانا تقریر کرنے کے لیے گئے، جیسے انہوں نے خطبہ پڑھا، ان کو کرنا نہیں تھا نا، 3 دن کا پروگرام تھا، تو جیسے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد پوچھا کہ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو مجمع نے ہاتھ بلند کیے، ہاں سمجھ میں آ گیا۔ تو کہا جب سمجھ میں آ ہی گیا تو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، وہی پہ مکمل کر دیا۔ دوسرا دن آیا، پھر تقریر کرنے، لوگوں نے سوچا کہ مولوی بہت ہوشیار ہے، ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ کہنا سمجھ گئے اور کچھ نہ کہنا سمجھ نہیں سمجھے، تو مجمع نے پہلے فیصلہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں سمجھ میں آیا، تو مجمع نے کہا ہاں سمجھ میں آیا۔ آدھے مجمع نے کہا نہیں آیا، تو کہا جن کے سمجھ میں آ گیا وہ ان کو سمجھا دے جن کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسرا دن آیا، اب جیسے وہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھے تو کہا بھائی سمجھ میں آیا؟ تو پورے مجمع نے کہا نہیں سمجھ میں آیا۔ تو کہا ہمیں 3 دن سمجھاتے ہو گئے، آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ ایسا بھی نہیں، یہ باتیں اس لیے کہنی ہے تاکہ تھوڑا سا ہمیں ہنسنے اور مسکرانے کا موقع مل جائے، اور اس سے بیداری ہو جاتی ہے، اور جب ہم بیدار ہوں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ ہوتا کیا ہے، دل سے تڑپ رگوں سے حرارت چلی گئی، ورثے میں جو ملی تھی وہ دولت چلی گئی، آنگن میں کیسے پھول کھلاؤ گے دوستو، بارش خدائے پاک کی رحمت چلی گئی۔ اب میٹھے بول بول کے آئے ہیں لوگ، جب بیمار کر کے سننے کی طاقت چلی گئی۔ تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اس نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ تو حکم کیا ہے کہ اپنے گھروں میں دروازے پر پردے کو ڈال کے رکھو، تاکہ راستے سے گزرنے والے کہیں بے نمازی کی نظر نہ پڑ جائے۔ جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک رحمت کے فرشتوں کا دخول بند ہو جائے گا۔ اب بتائیے کتنے گھروں میں کتنے بے نمازی رہتے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ آپ کتنے بھی تعویذ بنوا لیں، کتنے بھی آپ قرآن کی آیات کو لٹکا لیں، اگر اس پر عمل نہیں ہوگا ہمیشہ ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے، ہم ذلیل ہوتے رہیں گے۔ گھروں میں عافیت چاہتے ہو، لمبی زندگی جینا چاہتے ہو، سکون اور عافیت کی زندگی جینا چاہتے ہو، تو غربا اور مساکین کی مدد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، بزرگوں کا احترام کرو، اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال۔ اگر یہ چیز ہم نے کر لی تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اپنے کو کمتر، دوسرے کو افضل سمجھنا، یہ ہماری اعلیٰ کامیابی کی علامت ہے۔ ہم ذلیل کہاں سے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، دوسروں کو ذلیل سمجھ لیتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم اس دور میں ایمان کے لٹیرے کیسے گھوم رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ارے نوجوانوں ذرا ہوش کے تعبیر لو، آپ باہر کو نکل کے دیکھو، آپ کو روافضیت کی شکل میں کتنے لوگ ملیں گے، قادیانیت کی شکل میں کتنے لوگ ملیں گے، عیسائیت کی شکل میں کتنے لوگ ملیں گے جو آپ کے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ آپ کو ایک بات سناؤ، ایک لڑکی ہے، ایک نوجوان آفیسر ہے، اس کو ایک جو ہے قادیانی لڑکی سے عشق ہوتا ہے، اور وہ قادیانی لڑکی سے شادی کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اب وہ قادیانیوں کا تو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیے یہ تحفظ اسلام اور ختم
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ناموس صحابہ کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس سے منحرف ہو گئے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ کو بتاؤں علماء نے کیسی کیسی قربانیاں دی. قربان جائیے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سرزمین دیوبند جہاں سے علم کے شعائیں پوری دنیا میں پھیلی ہے، یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے. یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی. یہ حضرت قاسم نانوتوی کی ایک نشانی ہے جسے دیوبند کہتے ہیں ہماری راجدھانی ہے. حقارت کی نظر سے ان کو نہ دیکھو جہاں والوں، انہی علماء کے در سے شرک و بدعت پانی پانی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان پوری دنیا میں پھیلے ہیں. ایک عالم کا واقعہ میں بتاؤں، ان کا بیٹا مرض الوفات میں مبتلا ہے اور قادیانیوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت پر حملہ کر دیا، آپ کی ذات پر حملہ کر دیا، آپ کی نبوت سے انکار کرانے لگے. انہوں نے پروگرام کر دیا، انہوں نے مجمع اور کانفرنس کرنا شروع کر دیا. جب اس عالم کو خبر ملی اس کا بیٹا مرض الوفات میں مبتلا ہے، اب وہ جھولے کو اٹھاتے ہیں اور اس قادیانی سے مناظرہ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. صاحب ان کے گھر کے لوگ، ان کے اہلیہ آتے ہیں، کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ قادیانی نے ہمارے نبی کی شان پر حملہ کیا ہے، ایک قادیانی کتے نے ہمارے نبی کو للکارا ہے، ہمارے نبی کی ذات پر حملہ کیا ہے. میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی کہ بیٹا زندگی کی آخری سانسیں گر رہا ہے، آپ تھوڑی دیر رک جائیے، اس کی روح دنیا سے پرواز ہونے والی ہے. آپ یا تو اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں اور دوائی دلا کر کے آپ چلے جائیں. آپ نے کہا کہ آپ اس بیٹے کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس بیٹے کی دیکھ اور بھال تمہارا کام ہے، میں چاہتا ہوں اور اس قادیانی سے مقابلہ کرتا ہوں. آپ گھر سے بس اسٹاپ پر نکلے، دوڑتا ہوا ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، حضور آپ کا بیٹا ختم ہو گیا. آپ آسمانوں کی طرف ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی اس قربانی کو تو قبول فرما رہے. اے اللہ میں اپنے مقصد کے لیے نکلا ہوں اور ادھر بیٹا میری تمنا اور میری آرزو ہے. وہ کہنے لگے حضور میں آپ کو جانے سے روک نہیں رہا، آپ صرف اپنے بیٹے کے جنازے کو پڑھا دیں، جنازہ تیار ہے. آپ نے کہا نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور قادیانی کو اس کے منہ پر جواب دینا یہ فرض عین ہے، یہ دیوبندیت کی شان ہے. اس لیے میں جاؤں گا، اس سے مقابلہ کروں گا. آپ چاہیے کسی کو میرا نائب بنا کر کے اس کی نماز پڑھا دیں. کیسی کیسی قربانیاں عزیزان محترم علماء دیوبند دیتی ہیں. آپ وہاں جاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، آپ وہاں جب نماز سے مقابلہ کرتے ہیں اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد وہ ذلیل ہو کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہاں ان کے بیٹے کی نماز دوسرا پڑھاتا ہے. ارے عزیزان محترم آپ بڑی عجیب تاریخ میں پہنچ گیا ہوں. میں زیادہ تر اس پر گفتگو نہ کرتے ہوئے میں صرف اتنا بتاؤں کہ جب گلستہ تخوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ آج پہلے چمن، یہ چمن ہے ہمارا. قربانیاں دی ہیں. دلی سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں جس میں عالم کی گردن نہ لٹکی ہو. گردنیں کٹا دی، بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا اور دین علم کو بلند کرنے کے لیے انگریزوں کو ڈھول چلانے والے علماء دیوبند. تاریخ کو پڑھیں تب پتہ چلے گا. اور بزرگی اور ہدایت سب ان کے حاضر کی ہے. ابھی تک ہم نے سنا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو آئیے ان کا میں علمی شجرہ نسب سناتا ہوں. آپ نے علم حاصل کیا شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ جو ہے حافظ طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، علامہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ
حافظ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، حافظ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ دو واسطوں سے، امام عینی ترمذی سے، امام عینی ترمذی امام بخاری سے، امام بخاری حضرت حماد سے، حضرت حماد نے عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کو ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر. یہ ہے حضرت صحابہ، یہ ہے عزیزان محترم ہمارا علمی سجدہ. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں اب اپنے اعمال پر غور کرنا ہے. میں اپنی بات کو سمجھ رہا ہوں. ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کس طریقے سے ہدایت کے راستے کو پا جائے. آپ اگر نماز کے عادی بن جائیں گے تو جو آپ کا نماز کا دشمن ہے، جو صرف اور صرف ہماری وجود سے گمراہ ہو گیا ہے، وہ بھی آپ کو نماز کی دعوت دینے کے لیے مجبور ہو جائے گا. ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ ایک بزرگ اتنے نماز کے عادی ہے، تہجد کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پیر پھسل جاتا ہے، کپڑے لت پت ہو جاتے ہیں، دوبارہ گھر جاتے ہیں، پھر کپڑے چینج کرتے ہیں، پھر نماز تہجد کے لیے نکلتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، پھر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، تیسری بار پھر گھر پہ جاتے ہیں، پھر کپڑے بدلتے ہیں، اور بدلنے کے بعد جیسے گھر کے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دروازے کے اوپر لانٹین لیے کھڑا ہوا ہے. وہ آپ کو راستہ بتاتے ہوئے، وہ اجالا دکھاتے ہوئے آپ کو مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا ہے. اور جب وہ چھوڑ کے آتا ہے، یہ نماز ادا کرتے ہیں. جب تک وہ دروازے کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، آپ جیسے ہی نماز کو ادا کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں، پھر وہ لانٹین کو دکھاتے ہوئے آپ کو گھر میں چھوڑتا ہے. آپ جب گھر میں داخل ہونے لگتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں، بھائی یہ بتا آپ نے میری کس لیے اس لیے رہنمائی کی؟ آپ کون ہیں؟ آپ تو بہت اللہ کے فرشتے ہوں گے، آپ تو نیک ہوں گے، آپ تو پاکیزہ ہوں گے. کہا گیا آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کا کام ہو گیا، مجھے اجازت دیجئے، میں جا رہا ہوں. کہا نہیں، آپ ایک بار بتا دو آپ ہو کون؟ کہا میں ہی شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، میں نمازوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں. لیکن جب تم پہلی بار نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے، آپ کی اس تمنا کو دیکھ کر کے اللہ نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا. دوسری بار جب تم گرے تو اللہ نے تمہارے خاندان کے لوگوں کے گناہ کو معاف کر دیا. اب جب مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو تم تیسری مرتبہ گر جاؤ تو اللہ پورے علاقے کے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے میں نے تمہاری رہنمائی کی اور تمہیں مسجد کے دروازے پہ چھوڑ کے آیا. ایک فقیر راستے میں ایک سزا لگاتے ہوئے نکلا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عزیزان محترم، اب اس کی یہ سزا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. عام طور سے فقیروں کی مختلف مجذوبیات ہوتی ہیں، جو چیز ذہن میں آ گئی اسی کو مت لگا دیا. اب وہ فقیر یہ سزا لگاتے ہوئے نکلا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. سب نے سوچا کہ یہ تو ایک مجذوب آدمی ہے، جو زبان میں آیا وہ کہتا رہا، لوگوں کو جس کو جو دینا تھا وہ دے دیا. کیا ہوا؟ ایک عورت کسی مسئلے پر پریشان ہوگی، اپنے گھر میں بیٹھی ہوگی، تو اس نے جب یہ سزا سنی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے تو وہ عجیب سی ناراض ہوئی، اور اس نے 3 روٹیاں اس بزرگ کو دی اور ان تینوں روٹیوں میں زہر ملا. کا دیکھتی ہوں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ روٹیوں میں زہر ملا دیتی ہے. ملانے کے بعد وہ بزرگ اپنے بستے میں رکھ لیتے ہیں، گاؤں کے باہر نکل جاتے ہیں. وہاں بھوک لگی ہوئی، آپ جیسے ان روٹیوں کو کھانے کے لیے اپنے بستے سے باہر روٹیوں کو نکالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان اور ایک بزرگ بھوک کی شدت میں دوڑتا ہوا آ
रहा है اور وہ کہتا ہے کہ اے بابا جان آپ کو روٹی کہیں مل جائے گی، میری جان نکلی جا رہی ہے، اتنی شدید مجھے بھوک لگی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ روٹیاں مجھے دے دو میں کھا لوں۔ وہ بزرگ ان روٹیوں کو اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ نوجوان اور وہ بزرگ ان روٹیوں کو جیسے کھاتے ہیں تھوڑی دیر میں تڑپنے لگتے ہیں، ان کی جان بحق ہو جاتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا مزہ چکھ لیتے ہیں۔ ان بزرگ کو غصہ آتا ہے اور یہ بزرگ دوڑتے ہوئے اس عورت کے گھر جاتے ہیں۔ اے ظالم عورت، اے بدبخت عورت، تجھے کیا نہیں آتا؟ تو نے اس روٹیوں میں زہر ملایا، تجھے مارنا تھا مجھے مارتی، تجھے مارنا تھا مجھے تکلیف دیتی، تجھے نہیں دینا تھا تو روٹیوں کو دینے سے انکار کر دیتی، تو نے روٹیاں دے کر کے ایک نوجوان اور ایک بزرگ کی جان چلی۔ اب وہ عورت دیکھ کر کے اس منظر کو پریشان ہوئی، اس نے کہا چلو دیکھتی ہوں کیا ہوا۔ اب وہ دوڑتی ہوئی آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ مرنے والا ایک اس عورت کا شوہر ہے اور دوسرا اس کا بیٹا ہے۔ صدا کیا تھی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ اگر اچھے اعمال کرو گے تو یقیناً آپ کو اس دنیا میں اچھا پھل ملے گا، آپ برے عمل کرو گے تو یقیناً آپ کو برا عمل ملے گا۔ اور تمہیں عام طور سے کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں۔ اگر اسٹیج سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو برا نہیں لگنا چاہیے، ہمیں اپنی ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ایک عام بیماری مردوں میں بھی ہے لیکن مردوں میں کم پائی جاتی ہے، ہماری ماں اور بہنوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، غیبت۔ ہماری مجلسیں سونی مانی جاتی ہے، اگر کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے وہ ہماری مجلسیں نہیں ہوا کرتی۔ ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے مزہ نہیں آ رہا جب تک کسی کی عزت نہ اچھال دی جائے، پھر خوب کہے لگا کر کے مزے لے کر کے کسی کی عزت کا جنازہ نکلنا۔ غیبت اس برائی کو کہتے ہیں جو اس میں موجود ہو لیکن اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا جائے اور جب وہ سنے اور اس کو برا لگے، اسی کا نام غیبت۔ اور بہتان یہ تو بہت بڑی بیماری، بہتان اسے کہتے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں اور وہ کسی نے لگائی۔ تو غیبت کرنے والی عورت، غیبت کرنے والا مرد ایسا ہے جیسے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے، مردار بھائی کے گوشت کو کھانا، اتنا خطرناک برا ہے۔ آپ کسی کی غیبت کرتی ہے آپ کو پتا نہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو نہلانے کے لیے تختے دار پر لٹایا جاتا ہے، ایک عورت غیبت کرتی ہے، اپنی زندگی میں کہتی ہے کہ اس عورت کا فلاں مرد سے سمبند تھا، اسی عورت کو نہلانے کا نمبر آیا، جیسے وہ نہلاتی ہے اس کے بدن پر ٹچ کرتی ہے، اسی جگہ پر اس کا ہاتھ چپک کے رہ جاتا ہے، کوشش کرتی ہے ہاتھ نہیں چھوٹتا ہے۔ لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، جب کافی دیر ہو گئی ہاتھ چھڑایا نہیں چھڑی۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بچی کے ساتھ ٹی وی کو دفن کیا گیا، ایسے ہی عورت کے ہاتھ کو اب جسم سے الگ نہیں ہو رہا، وہ عورت پوری کوشش کرتی ہے ہاتھ کو چھڑانے کی، نہیں چھڑتا ہے۔ مردوں کو اتنا ملتی ہے، مرد آتے ہیں اس منظر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائے اللہ کیا ہو گیا، یہ کیسا اللہ کا کرشمہ ہے، اور اس عورت کا ہاتھ کیوں چپک گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس عورت کے جب ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا تو اس کے جسم سے جو ہاتھ چپکا ہوا ہے یہ اس کا ہاتھ اسی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ تو عورت کے جو گھر والے تھے انہوں نے مخالفت کی، کہا نہیں میں ہاتھ نہیں کاٹنے دوں گا۔ تو پھر یہ حکم ہوا کہ ایسا کرو جو مردہ عورت ہے اس کے جسم کے گوشت کو کاٹ دیا جائے تاکہ اس کے ہاتھ میں یہ گوشت لگا رہے گا۔ تو انہوں نے بھی انکار کیا، کہا میں بھی اپنے ہاتھ کو نہیں، اپنی مردہ عورت کے جسم کو نہیں کاٹنے دوں گا، اپنی ماں کے جسم کو نہیں کاٹنے دوں گا، اپنے بیوی یا اپنی کوئی بھی جو اس کے رشتہ دار ہوں گے سبھی نے انکار کر دیا، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شہر قاضی کو بلایا گیا، انہوں نے اس منظر کو بھانپ لیا اور بجے سے گھر کے اندر داخل ہوئے، کہا کہ یہ بتاؤ آپ نے زندگی میں اس عورت کی کوئی برائی تو نہیں کی؟ کہا ہاں
ایک مرتبہ اب ویسے تو جھوٹ بول لے لیکن ہاتھ چپکا ہوا ہے, اللہ کی گرفت میں ہے, پکڑ میں آ چکی ہے. اب جھوٹ نام کا نہیں, جھوٹ قریب سے نہیں گزرتا, ورنہ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے آپ کو پتا ہے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست ہے, ایک بستی میں داخل ہوئے, وہاں 3 روٹیاں ملی, دونوں آدمی بھوکے ہیں, وہاں روٹیاں ملی 3, انہوں نے روٹی کھا لی وہی راستے میں, ایک روٹی کھا لی, دونوں بھوکے ہیں. کہا میں عیسیٰ کے پاس جاؤں گا, ممکن نہیں ہے کہ وہ دونوں روٹیاں کھا جائیں, ایک روٹی مجھے بھی ملے گی. تو جیسے وہاں آئے کہا کہ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا حضور روٹیاں 2 تھی. کہا کوئی بات نہیں, جنگل سے ہرن بلایا, اس کو ذبح کیا, اس کے گوشت کو بھون کر کے کھایا, اور پھر اس کی کھال کو ہڈیوں میں جو ہے ہڈیوں کو کھال میں بھر دیا اور اشارہ کر دیا کہ ہرن زندہ ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا. اب وہ چونکلیاں مارتے ہوئے جنگل کی طرف چلا گیا. اب یہ کہنے لگے آپ تو اللہ کے اتنے نیک پرگزیدہ بندے ہیں, آپ اتنے پاکیزہ بندے ہیں, آپ کی اطاعت میں آپ کی صحبت میں فائدہ ہے. یا پھر کیسے پہچانا؟ کہا اتنا بڑا معجزہ پھر بھی پوچھتے کیسے پہچانا؟ تو کہا پھر یہ بتا دو روٹیاں کتنی تھی؟ کہا حضور روٹیاں 2 تھی. مجبوری ہے نا, جھوٹ بول چکے, روٹیاں 2. کہا کوئی بات نہیں, آگے چلتے ہیں. دریا پڑ گیا, نہ وہاں پر پل ہے نہ کوئی کشتی ہے, راستہ عبور کرنا ہے. آپ جیسے ہی سوکھے پہ ہم چلتے ہیں ایسے ہی آپ خشکی روچی پانی کے اوپر تری کے اوپر گزرتے جاتے ہیں. بیچ میں پہنچے, دیکھا کہ دوست کنارے کھڑا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہو؟ کہا یہ میرا کوئی موسی ہوتا بھائی تو ہے نہیں, آپ تو جا رہے ہیں خشکی کی طرح اس پانی پر گزرتے ہوئے. کہا ٹھیک ہے میں واپس آتا. کہا میرے پیروں کے اوپر پیر رکھو, اس طرح ان کو دریا کے پار کرایا. پھر پوچھا آپ بہت نیک بندے ہیں, آپ کی صحبت میں فائدہ ہے. تو کہا کیسے پہچانا؟ کہا اتنا بڑا معجزہ پھر بھی پوچھتے کیسے پہچانا؟ تو کہا بتا دو روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا حضور روٹیاں 2. آگے بڑھتے ہیں. 3 اینٹیں سونے کی ملی. نیت خراب ہو گیا. مولویوں کے ساتھ حافظان قاری مفتی, ان کے ساتھ کیا ہے؟ نبی, پیغمبر, صوفیاء اللہ, صحابہ, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ لمبا کرتا سلاؤ اور فقیروں کی طریقے سے ادھر ادھر گھومو. دولت سامنے ہے, اٹھاؤ, عیش کی زندگی گزارو, 50 اور 100 دروازے کے اوپر بیٹھیں گے. یہ جذبہ تھا, اسی جذبے کو لے کر کے کہا کہ حضور روٹیوں کا بٹوارا کیسے ہے؟ پہلا سوال, روٹیوں کا بٹوارا کیسے, وہ اینٹوں کا بٹوارا کیسے؟ کہا پریشان نہ, اینٹوں کا بٹوارا ہو جائے. پھر آگے بڑھے. کہا حضور اینٹوں کا بٹوارا کیسے ہے؟ کہا بھائی ایک اینٹ ہماری, ایک اینٹ تمہاری. کہا حضور اینٹیں 3 ہیں, آپ بھول رہے. کہا ایک اینٹ ہماری, ایک اینٹ تمہاری, اور ایک اینٹ اس کی جس میں روٹی چرا کر کھائی. اب یہ کہنے لگے حضور روٹیاں لینے میں گیا تھا, بھوک بہت لگی ہوئی تھی, 3 روٹیاں ملی تھی, اس لیے مجھے 2 اینٹیں ملنی چاہیے, آپ کو 1 اینٹ ملنی چاہیے. آپ نے کہا بھیا پریشان نہ ہو, تم تینوں لے لو. آپ آگے چلتے. ایک کہاوت مشہور ہے ہمارے یہاں تو ہے, آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ چور کا من باغیچے میں ہے. اب تینوں اینٹیں اتنی وزن ہے ایک ساتھ لے جا نہیں سکتے ہیں. ایک اینٹ کو تھوڑی دور رکھا, اتنی دور نہیں کوئی اور اٹھا کے لے جائے, اتنی دور رکھا اتنی دور دکھتی رہے. دوسری اینٹ کو اس کے پاس رکھا اور تیسری اینٹ کو اور اس سے آگے رکھا. یہ کرتے کرتے ہو گئی رات, جب تک آگے 3 بدماش. انہوں نے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں حضور اینٹیں ہیں. تو جب وہ قریب آئے کہا تم جنگل میں رات میں اینٹیں کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے ہیں تو دیکھا سونے کی اینٹیں. کہا اچھا میاں میرا حق لیے تم جا رہے ہو, چوری کرنا ہمارا کام ہے, ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں, اینٹیں تم لیے جا رہے ہو. نکالی چمکتی ہوئی تلوار اور ان کے جسم کے 3 ٹکڑے کر دیے. بٹوارا اچھا ہو گیا, 3 اینٹیں ہیں, 3 بدماش ہیں. کہا آج تو بغیر ڈاکہ ڈالے ہوئے, بغیر کہیں پر چوری کیے ہوئے, بغیر تکلیف اٹھائے ہوئے اللہ نے ہمیں دولت دے دی. اب چلو ایسا کرتے ہیں, خوشی کے موقع پر مٹھائی کھائی. تو ایک کو پیسے دیے, کہا جاؤ مٹھائی لے کے آؤ. اب وہ مٹھائی لینے کے لیے گیا, اس کی نیت خراب ہو گئی کہ میں مٹھائی میں شہد ملاتا ہوں, وہ دونوں سو جائیں گے, تینوں اینٹیں ہماری ہو جائیں گی. ادھر کی ان کی نیت خراب ہے کہ جیسے وہ مٹھائی لے کر کے آئے ہم اس پر حملہ کر دیں گے, اس
کو قتل کر دیں گے، ہمیں ڈیڑھ سے پھر لے جائیں گے۔ ادھر مٹھائی میں زہر ملا دیا گیا، ادھر تلوار لیے بیٹھے ہوئے۔ جیسے وہ آیا اور آنے کے بعد انہوں نے لپک کے حملہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ کہا ایسا کرو اب جو ہے مٹھائی بھی کھا لیں۔ جیسے مٹھائی کھائی یہ بھی سو گئے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، 3 اینٹیں ہیں اپنی جگہ پر ہیں، 4 لاشیں۔ تو کہا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مفضل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں پورے ترجمہ تو نہیں کروں گا پورے کلمے کا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر و شر، ہر اچھائی برائی کا فیصلہ اللہ کی متعین تقدیر سے۔ تو اب یہ موقع جھوٹ بولنے کا نہیں رہا۔ اس عورت ابھی کیسے کہہ سکتی ہے کہ میرا اماں نے جو ہے اس عورت کی برائی نہیں کی، اس کی غیبت نہیں کی؟ تو بزرگ نے کہا کہ اس پر 80 کوڑوں کی حد جاری ہے۔ 80 کوڑے جب اس کے مارے گئے، آپ کو معلوم ہے اس دور میں کوڑوں کی سزا دی جاتی تھی۔ جب 80 کوڑے مارے گئے، 79 کوڑوں پر اس کا ہاتھ نہیں چھٹا۔ جیسے 80 کوڑا پڑے اس کے بدن پر، فوراً ہاتھ اس کے جسم سے الگ ہو گیا، حد جاری ہو گئی۔ اس لیے کسی کی غیبت کرنا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی برائی کرنا، اس سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنے عمل پائے جائے۔ ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہم کامیابی کے راستے کو پا لیں گے، اور اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہلاکت و بربادی کے دہانے تک پہنچ جائیں گے۔ اسی پیغام کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بہت بڑی قربانی ہمارے نبی نے دی۔ عورتوں کی 4 حیثیتیں بتائی ہیں۔ اس سے پہلے ان عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ اسلام نے ان کو مقام نہیں دیا، اسلام نے ان کو عزت نہیں دی، اسلام نے ان کو بلندی نہیں دی؟ ان سے پہلے آپ کو بتاؤں کیسر و کسریٰ نام کی 2 سلطنتیں پوری دنیا پر قابض تھی۔ آدھی دنیا کے اوپر کیسر کی حکومت تھی، آدھی دنیا کے اوپر کسریٰ کی حکومت تھی، اور اس وقت میں عورتوں کو نمائش کے طور پر کنیزیں بنا کر لائن لگا کر کھڑا کیا جاتا تھا۔ جب سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے مقام دیا، آپ نے عزت دی، آپ نے بتلایا عورتوں کی 4 حیثیتیں ہیں۔ عورت اگر ماں ہے تو ماں کے پیروں تلے جنت ہے، عورت اگر ماں ہے تو ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ انہیں کیسے ملے گی؟ انہیں کیسے ملے گی ماں کے پیروں کے تلے جنت؟ انہیں کیسے ملے گی ماں کے پیروں کے تلے جنت جنہیں اپنے گھروں میں بیٹیاں اچھی نہیں لگتی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک شعر ہے بہت مشہور ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ آسمانوں کی بلندی سے، آسمانوں کی ہنسی رنگت سے جا کر مل گئی، گھر کی زینت خلد کی زینت سے جا کر مل گئی، اور ماں نے جب پردہ کیا دنیا سے مجھ کو یوں لگا ایک جنت دوسری جنت سے جا کر مل گئی۔ تو کیا فرمایا کہ ماں عورت اگر ماں ہے تو ماں کے پیروں تلے جنت ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو آپ کا غرور ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی آبرو ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو شریک حیات ہے، تمہارے گھر کو منظم کرنے والی ہے، تمہارے گھر کو منور کرنے والی ہے، تمہاری زندگی کو، تمہاری نسل کو آگے بڑھانے والی ہے۔ عورت اگر بہن ہے تو تمہاری عزت ہے۔ 4 حیثیتیں عورتوں کی بتائی۔ اتنا بڑا مقام آپ کہیں اور نہیں ملے گا، جو مقام نبی علیہ السلام نے عطا کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام عورتوں کے بارے میں اتنا ہمدرد تھے۔ ایک عورت نے ہمارے نبی کے دور میں چوری کی، عجیب عورت نبی کے دور میں اس نے چوری کی، منظر عام پر، کیونکہ قرآن کا حکم ہے اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا۔ آپ نے اگر غلط نظر سے کسی کو دیکھا ہے تو آپ کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ آپ نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اسلام کا حکم، تو اس عورت کو ہاتھ کاٹنے کا
حکم دیا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زید بن حارث، حضرت صحابہ کرام کا پورا مجمع ہے. ہمارے نبی چیخ چیخ کر رونے لگے اور صحابہ دوڑ کے ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو آپ نے دیا ہے، آپ چاہے تو اس جو ہے ہاتھ کاٹنے کو منسوخ کر دیں، اس عورت کے ہاتھ کو نہیں کاٹا جائے گا. کہا کہ نہیں، ہاتھ کاٹنا تو یہ اسلام کی سزا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہو رہا ہے ہمارے مذہب کی ایک صنف نازک، ایک چاہے بہت معمولی سی عورت جو مصیبتوں اور مصیبتوں سے معمر ہے، وہ عورت جو اتنی نازک ہے، تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، آج اس کے ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے. یہ محبت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ماں اور بہنوں سے. اس لیے قربان جائیں گے، ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا. ہم اس تحریک کو سمجھیں، اس پیغام کو سمجھیں. ہم انشاءاللہ 100% انشاءاللہ ہم اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، اسلام کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، اپنے گھروں کو آباد کریں گے. ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مسجد ہمارا گھر ہے، ہمارے مردوں کے لیے مسجد عبادت گاہ جو ہم نے منتخب کی ہے وہ ہے. آپ وہاں جا کر کے نمازوں کو ادا کریں، مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں نمازوں کو ادا کریں. ایک نماز کو چھوڑنے سے 2,88,00,000 برس جہنم میں چلنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے، آپ دنیاوی آگ میں کبھی ایک انگلی جلا کر کے دیکھیں، جن کی انگلی جلی ہو، جن کو روٹیاں پکاتے ہوئے کبھی ہاتھ جلا ہو، ان کو درد کا احساس ہوگا کہ جلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جہاں آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کا منظر بہت خطرناک ہے. کہنے والے نے کہا کہ ہرس بہو کو چھوڑ دیا، مت دیش بدیش میرے مارا، مزاق اجل کا لوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا. کیا بدھیا بھینسا بیل ستر، کیا گوئی پلہ سر بھارا، سب پھاٹ پڑا رہ جائے گا جب یاد چلے گا بنجارا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.